اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کے لیے دائر 9 درخواستیں منظور کر لی۔ ٹرائل کورٹس کا عدم پیروی پر درخواستیں خارج کرنے کا فیصلہ کالعدم۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ کا ماتحت عدالتوں کو درخواستیں دوبارہ سننے کا حکم۔ 6 درخواستیں سیشن کورٹ اور 3 انسداد دہشت گردی عدالت نے خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ کرنا ہے سماعت ان کیمرہ ہوگی یا کھلی عدالت میں۔ جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس: 9 سالہ دور میں کبھی ان کیمرہ سماعت نہیں کی، لائیو اسٹریمنگ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ جسٹس عامر فاروق کا مکالمہ: ایف آئی اے اور سرکاری وکلا پبلک کو کچھ نہیں بتانا چاہتے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کا موقف: ایف آئی اے کے چالان سے کیس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وکیل پی ٹی آئی: آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت میں سائفر کیس کے ٹرائل کا باقاعدہ آغاز۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو پیش کرنے کے لیے سپرنٹینڈنٹ اٹیالہ جیل کو نوٹس جاری۔ گواہوں کے بیانات ملزمان کو نوٹس جاری کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے ریمارکس: پی ٹی آئی کے وکیل کو کیس کی نقول فراہم کرنے کی درخواست منظور۔ وفاقی شریعت عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ازدواجی زندگی سے متعلق نظرثانی اپیل خارج کر دی۔ درخواست گزار مقدمہ ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ فیملی ایکٹ 1964 سے متعلق ایک فیصلہ دیا جا چکا۔ بہتر ہوگا شریعت اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ جسٹس سید انور کی ہدایت۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے شوہر کو جیل میں زہر دیے جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ وکیل لطیف کھوسا کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ فیض آباد دھرنا کیس میں آئی بی پیمرا اور پی ٹی آئی نے نظرثانی درخواستیں واپس لینے کی استدعا کی۔ وزارت دفاع اپنی نظرثانی درخواست پر مزید کارروائی نہیں چاہتی۔ شیخ رشید نے نیا وکیل کرنے کے لیے مزید مہلت کی درخواست کی۔ اعجاز الحق نے فیصلے کے پیراگراف نمبر 4 پر اعتراض اٹھایا۔ عدالت ایک اور موقع دیتی ہے، کوئی بھی شخص حقائق منظر عام پر لانا چاہے تو اپنا بیان حلفی عدالت میں پیش کرے۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ ایم کیو ایم نے بھی نظرثانی درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی۔ تحریک انصاف نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس میں اضافی دستاویزات جمع کرا دیں۔ پی ڈی ایم حکومت نے سپریم کورٹ میں متوازی نظام قائم کرنے کی کوشش کی۔ عدلیہ کی آزادی کے خلاف قانون سازی برقرار نہیں رکھی جا سکتی، پی ٹی آئی کا موقف۔ چودھری پرویز الہی کو بحفاظت گھر نہ پہنچانے پر توہین عدالت کی درخواست۔ ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور نے معافی مانگ لی۔ پرویز الہی کو گرفتار نہ کرنے سے متعلق احکامات کے بارے میں علم نہیں تھا۔ آئی جی اسلام آباد کا عدالت کو تحریری جواب۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا 1 ہفتے میں شیخ رشید کی بازیابی کا حکم۔ پولیس رپورٹ مسترد، آر پی او نے حد پار کر دی۔ شیخ رشید نہ ملے تو گرفتار کرنے والے افسران کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، عدالت کے ریمارکس۔ نواز شریف نے لندن سے پرواز کرنے کا ٹکٹ کٹا لیا۔ نجی ایئر لائن کی بزنس کلاس میں سفر کریں گے۔ 21 اکتوبر کو لندن سے ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتریں گے۔ اسی دن پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر شام 6 بجے اتریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں وحدت روڈ پر ہائر سیکنڈری اسکول کا دورہ۔ 7 برس بعد بھی 11ویں اور 12ویں کی کلاسز نہ ہونے پر سیکریٹری کی سرزنش۔ تسلی بخش جواب نہ ملنے پر انتظامیہ کی شام کو ایوان وزیر اعلیٰ طلبی۔ محسن نقوی فلٹر خراب ہونے پر برہم ہو گئے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 6 پیسے سستا ہو کر 286 روپے 68 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے کمی سے 287 روپے کی سطح پر پہنچ گیا۔ مہنگائی کے ماروں کے لیے ستمبر بھی ستم گھر ثابت ہوا۔ اگست کے مقابلے میں مہنگائی 2% بڑھ کر 31.44% تک جا پہنچی۔ شہری علاقوں میں 1.67 اور دیہی علاقوں میں مہنگائی میں 2.46% اضافہ ریکارڈ۔ مہنگائی اجناس کی پیداوار کو بھی متاثر کرنے لگی۔ 2500 میں بکنے والی کیڑے مار دوائیں اب 4000 روپے کی ہو گئیں۔ ڈالر کے اتار چڑھاؤ نے بیج اور کھاد کی قیمت میں اضافے نے بھی کسان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ساہیوال کے میرج ہال میں دلہن کے ڈریسنگ روم میں خفیہ کیمرے کا انکشاف۔ شادی ہال کا مینیجر اور اسسٹنٹ مینیجر گرفتار۔ دلہن کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ ملزمان خفیہ کیمروں سے تیار ہونے والی دلہن کی ویڈیوز بناتے تھے۔ نگراں وزیر اعظم نے بچوں کو قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ ایک بچے کا قطرے پی کر انوار الحق کاکڑ کو
थम्स अप। वजीर आजम ने शाबाशी दी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में रजाकारों के बच्चों को महफूज रखने के लिए घर घर दस्तक। 24 घंटों के दौरान सिंध में मजीद 15 डेंगू केसेस सामने आ गए। कराची में 9, हैदराबाद में 5 और शहीद बेनजीराबाद में 1 मरीज रिपोर्ट। रमासाल सूबे भर में डेंगू केसेस की तादाद 1391 तक जा पहुंची। बांग्लादेश में डेंगू वायरस से अमवात की तादाद 1000 से जायद हो गई। रमासाल केसेस की तादाद 2 लाख तक जा पहुंची। आलमी इदारे सेहत ने मच्छरों से फूटने वाले चिकनगुनिया और जीका वायरस फैलने का अलर्ट भी जारी कर दिया। मालदीव के सदारती इंतखाबात के नताइज से भारत को बड़ा धचका। चीन के हामी उम्मीदवार मोहम्मद मुइज़ो ने कामयाबी हासिल कर ली। मोहम्मद मुइज़ो ने इलेक्शन जीतने की सूरत में मालदीव से भारतीय फौज हटाने का वादा किया था। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मुइज़ो को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल अपना दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तानी टीम ने हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में 3 घंटे तक ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान की नायला कयानी चीन में 8188 मीटर बुलंद चुआयो चोटी सर कर ली। नायला कयानी ने 8000 मीटर से जायद 10 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बनने का एजाज भी हासिल कर लिया। 1 मिनट में लगातार 150 किक्स लगाने की सलाहियत। हरीफ पर बिजली बनकर टूटने वाली पेशावर की ताइक्वांडो खिलाड़ी सफीना अपनी मिसाल आप दिन रात मेहनत करके आलमी सतह पर नाम कमाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बड़े सगीर के कॉमेडी किंग, स्टेज के वन मैन आर्मी, अदाकार, हिदायतकार, मेजबान उमर शरीफ की आज दूसरी बरसी। बेशुमार स्टेज ड्रामे आज भी फन के मैदान का शाहकार। फिल्मों में कामयाबी की जमानत बनने वाले पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार, चॉकलेटी हीरो का खिताब पाने वाले वहीद मुराद का 85वां यौम पैदाइश।